سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک انسان اپنے نوجوان لڑکے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے حضور یہ میرا جوان بیٹا ہے، جب سے اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے اپنے والدین کا یہ ادب نہیں کرتا ہے، حضور اب یہ میرا بیٹا ہے، کبھی میری قدر نہیں کرتا ہے، بس سلوکیاں میرے ساتھ کیا کرتا ہے، میرا بیٹا مجھے ستا رہا ہے، میرا بیٹا مجھے تکلیفیں دے رہا ہے۔ ایک باپ سرکار فاروق اعظم کی بارگاہ میں شکایت لے کر پہنچا ہے، حضور یہ بڑا پریشان کر رہا ہے۔ سرکار فاروق اعظم نے جلال کی نگاہوں سے اس بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا کیا تجھے تیرے والدین کا احترام سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ تو کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، تو نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، آج تو انہیں بھلا رہا ہے جس نے تیری انگلیاں پکڑ کر تجھے زمین پر چلنا سکھایا ہے، آج انہیں تو بھلاتا جا رہا ہے۔ جب جلال بری آواز میں اس جوان نے یہ جملے سنے تو وہ کہتا ہے سرکار اصل غلطی میری نہیں ہے، غلطی میری باپ کی ہے۔ قوم کے جوانوں، اگر تمہارا باپ بڑھاپے کی عمر میں تمہارے سہارے کو ترس رہا ہو اور اس وقت اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے غلطیاں کی ہے، اس وقت اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، لیکن اس باپ سے میں کہنا چاہتا ہوں جو باپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے بیٹے سے پریشان ہو کر تعویذات کے دروازوں پر جا کر کہتا ہے حضور کوئی ایسا تعویذ دے کہ میرا بیٹا سے صحیح ہو جائے، ہمیں ستا پوت رہا ہے، گالیاں پوتتے رہا ہے۔ پوچھا گیا کیوں ستاتا ہے؟ کہا میرا بیٹا نشہ کرتا ہے، نشے میں قدموں کو بڑھا رہا ہے، کبھی شراب پی کے آ رہا ہے، کبھی چٹا پی کے آ رہا ہے، بے جانے کتنے نشوں کا عادی بن چکا ہے۔ بیٹا اگر نشے کا عادی ہے، مولوی سے تعویذ سے علاج کیا جاتا ہے، اس دور میں اگر بیٹے سے پریشان ہو سرکار فاروق اعظم کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے۔ جلال سے جب کہا تو بیٹا کہتا ہے حضور میرا بے باپ آپ کے پاس آیا تو ہے، لیکن میرے باپ نے مجھے قرآن کی تعلیم سے دور رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اپنے والدین کا ادب نہ سمجھ سکا۔ اگر مجھے پتا ہوتا قرآن پڑھا ہوتا تو میں اپنے والدین کی قدر بھی کرتا اور ان کی عزت بھی کرتا۔ بے شک سبحان اللہ، میں اپنے والدین کی قدر بھی کرتا اور ان کی عزت بھی کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، مفتی کمال الدین صاحب قبلہ، زندہ باد، مفتی کمال الدین صاحب قبلہ، زندہ باد، فیضان بابا نادر شاہ، زندہ باد، فیضان بابا نادر شاہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ بڑے بیٹھ دیں آپ ذرا۔ وہ جوان سرکار فاروق اعظم سے کہتا ہے اگر قرآن پڑھایا ہوتا تو میں اپنے باپ کا ادب بھی کرتا، ان کا احترام بھی کرتا، ان کی عزتیں بھی کرتا، ان کی جو چپلوں کو ہے میں اپنے ہونٹوں سے چوما بھی کرتا۔ اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہ دی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر ہمارا بچہ عیاشی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اگر ہمارا بچہ گناہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، آج ہمارا بچہ نشے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بیٹوں کو قیمتی فون ہاتھوں میں تھمائے ہیں۔ ہمارا بچہ قیمتی فون پکڑنے کے بعد گوگل پر چیزیں سرچ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سنو تو صحیح، ہم اپنے بچوں کو قیمتی چیزیں دے کر خوش ہوا کرتے ہیں، لیکن کائنات کا رسول جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، اگر وہ حسنین کریمین کے ہاتھوں میں قیمتی چیز دیکھے تو ناراض ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی حبیب علیہ السلام کی زندگی کا معمول لگا ہے۔ غیب رسول علیہ السلام جب بھی کسی غزوے کی طرف جاتے سیدہ کائنات کے گھر پر اپنی بیٹی اور حسنین سے مل کر جایا کرتے، جب لوٹ کر اللہ کے نبی آتے تو اپنی بیٹی کے گھر پر آیا کرتے۔ ایک مرتبہ حسب معمول اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنگ سے پلٹ کر سیدہ کے گھر پہ تشریف لائے، دیکھا تو سیدہ کے دروازے پر خوبصورت ایک پردہ لگا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پردے کو ہٹا کر دیکھا، حسنین کے ہاتھوں میں چاندی کی کچھ چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام چاندی کی چیزوں کو دیکھ کر سیدہ کے گھر سے واپس پلٹے۔ سیدہ کائنات نے دیکھا آج میرے بابا مجھ سے ناراض ہو کر گئے ہیں،
ہیں. ناراض ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آئی. سیدہ نے خوبصورت پردہ اتارا, حسنین کے ہاتھوں سے چاندی کی چیزیں لی اور غیب رسول کی بارگاہ میں بھیج دی گئی. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ چیزیں لائی گئی. حسنین رونے لگے. سیدہ نے کہا جاؤ نانا کی بارگاہ میں جا کر عریضہ لگاؤ. وہ نام اور چھوٹے چھوٹے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نواسے جن کا رونا حبیب کو پسند نہ ہو, روتے ہوئے غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. آقا کریم علیہ السلام سے کہتے ہیں نانا جان یہ چاندی کی جو قیمتی چیزیں ہیں یہ ہمیں دے دی جائے نا, ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. غیب رسول نے فرمایا میں اپنے نواسوں کو دنیا کی قیمتی چیزیں دے کر یہاں نہیں رکھنا چاہتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں تو اپنے بیٹے کو آئی فون دلا کر کیا کہنا چاہتا ہے؟ سیدہ کا لال کہتا ہے اگر عروج پانا ہے اپنی نسلوں کو قیمتی چیزوں سے دور رکھو. جتنا قیمتی چیزوں سے دور رکھا جائے گا دنیا کی خرافات سے اتنا بچتے ہی رہیں گے.